الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا وہ اللہ کے لیے جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کر لیا ہے۔ خبردار، بے شک وہی جھوٹے لوگ ہیں۔ آج ہماری سورہ المجادلہ کی آیہ مبارکہ نمبر 18 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین و ناظرین، گفتگو ہماری چل رہی ہے 3 روزہ مسلسل ان منافقین کے بارے میں جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر رب ذوالجلال کے دین پاک اور دین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور خاص طور پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل میں بھی بیٹھتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن منافقت ان کے دلوں میں بری ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کا ظاہر حکم ہوا تو آپ نے پھر یہ پردہ چاک کیا، تب تک آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد جب آپ نے ان کا یہ پردہ چاک کیا اور ان کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا کہ یہ ہماری صفوں میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف یہ سازشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں تیسری آیہ مبارکہ جو ہماری آج تیسرے روز کی ہے، فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا۔ ان کو اب دنیا میں تو ظاہر کر دیا، دنیا میں تو ساری عوام کے سامنے اللہ نے ان کو بے نقاب کر دیا، اب یوم حشر بھی اللہ ان کو بے نقاب کرے گا، اور اصل یہ رسوائی کا دن ہے، یہ تباہی کا دن ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کافروں کے پاس بڑے مال ہے، دولت ہے، بڑے محلات ہیں، بڑے جناب سواریاں ہیں۔ اس وقت کی شہنشاہ سواری عربی گھوڑا ہوا کرتا تھا، وہ ان کے پاس ہے۔ تو حضرت عمر نے بڑی حسرت سے عرض کیا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم آپ کو ماننے والے ہیں، آپ کے سچے دین اسلام کو ماننے والے ہیں، ہمارے حالات یہ ہیں کہ ایک روٹی کے لیے ترس سے آتے ہیں، اور کئی روز تک ہمارے گھروں میں چولہا گرم نہیں ہوتا، اور یہ کافر ہیں کہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، مسلمانوں اور سامعین، قیامت تک آنے والے ہر اس ظاہری طور پر جس کے پاس مال و زر کم ہے، اس امتی کے لیے بڑا سہارا ہے سرکار کی حدیث پاک۔ سرکار نے فرمایا، عمر کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ ان العیش عیش الاخرہ، عیش اور آرام اور مال و زر کی فراوانی اور عیش جو ہے وہ تو آخرت کا عیش ہے، دنیا کا عیش کیا ہے؟ کیا تو یہ نہیں چاہتا یہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم سارے آخرت میں مزے لوٹیں؟ یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا سہارا ہے اور بڑا مضبوط سہارا ہے۔ اس کے بعد عمر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنی ہے اور میں نے یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا ہے، اس کے بعد فرمایا دل میں ایک ایسا اطمینان پیدا ہو گیا کہ پھر عمر نے اگر ایک ہفتہ بھی فاقے سے گزار کے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی وقت گزارا ہے تو کبھی یہ سوال نہیں آیا کہ کافروں کے پاس مال و زر اور ہم پتھر باندھ کے گزارا کرتے ہیں، بلکہ میں کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے ہم دنیا کے مشکل حالات میں ہیں، یہ کوئی بات نہیں، وقت ہے گزر جائے گا، اصل عیش جو آخرت کا ہے وہ تیرے حبیب نے ہمیں ضمانت عطا فرما دی۔ اور پھر ضمانت دی، فرمایا یا عمر انت فی الجنہ، عشرہ مبشرہ میں آپ کیا اس میں گرامی ہے۔ تو یہاں پہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اب اصل رسوائی اور عزت کا تو وہ دن ہے، اللہ فرمائے گا ہم اس دن ان کو رسوا اس انداز میں کریں گے ان منافقوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، جمیعا
سارے کے سارے جتنے منافق ہیں از اول تا آخر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے لے کر آخری قیامت تک کی گھڑی تک جنہوں نے منافقت کی، فرمایا سب کو ہم اکٹھا کریں گے، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، فرمایا یہ منافقت سے وہاں بھی پھر باز نہیں آئیں گے، بارگاہ خدا میں بھی وہاں بھی دھوکہ دینا چاہیں گے، انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کس کی بارگاہ ہے، پھر کیا کریں گے اللہ کا حضور، پھر قسم اٹھا دیں گے، جیسے کل والے درس میں آپ نے سنا، پرسوں والے میں کہ وہ قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹی قسمیں فریب کے لیے، اب یہاں کیا کریں گے یحلفون، پھر قسم اٹھا دیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے وہ تمہارے پاس قسمیں اٹھاتے تھے، یا اللہ ہم تیری قسم اٹھاتے ہیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا، یا اللہ ہم تو اسلام کے غدار نہیں ہیں، یا اللہ ہم تو اسلام سے دشمنی کرنے والے نہیں ہیں، یا اللہ ہم تو تیرے نبی سے دشمنی کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے تھے، ہم تو تیرے رسول کے صفوں میں بھی جاتے تھے، ان کی محفل میں بھی جاتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے سامنے بھی دھوکہ کریں گے، اور ان کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے، منافق یہی سمجھتا ہے کہ میں اگلے کو دھوکہ دے رہا ہوں، حالانکہ وہ اگلے کو دھوکہ بندے کو نہیں دے رہا ہوتا، وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی شخص جھوٹ بول کے کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو یاد یہ مت سمجھنا کہ وہ دوسرے کو جھوٹ فریب دے رہا ہے، نہیں، وہ جھوٹ بول کے یا منافقت کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اگلے شخص کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ اصل فریب کس کو دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جیسے تمہارے پاس یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے میری بارگاہ میں بھی اب اٹھائیں گے، اور گمان کیا کریں گے؟ یحسبون، گمان کریں گے، انہم علی شیء، کہ یہ کسی حق چیز پر ہے اور یہ درست ہے اور ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ قسم اٹھائیں گے نا تو اللہ فرماتا ہے پھر ہماری بارگاہ ہے، پھر یہ تو عدالت کی جو ترازو ہے یہاں کا یہ تو بڑا مضبوط ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم، اس کے درس پیچھے گزر چکا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون، فرمایا اب ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کی زبانوں پر مہریں لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، فرمایا ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اب جسم کا ایک ایک عضو جو ہے زبان بند، زبان نہیں اب بولے گی، اب جسم کے جو اعضاء ہیں وہ گواہی دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کے لیے کیا رسوائی کا دن ہوگا جب ان کا ہاتھ ان کے خلاف بولے گا، ان کا پاؤں ان کے خلاف بولے گا، ان کی آنکھ ان کے خلاف بولے گی، ان کے کان ان کے خلاف بولیں گے۔ فرمایا کیا یہ رسوائی کا دن ہوگا کہ جن اعضاء کی راحت و سکون کے لیے اور جن کی چاہتوں کے لیے یہ برائیاں کرتے تھے آج وہی اپنے ہی اعضاء ان کے خلاف ہو گئے۔ فرمایا جب یہ سارے بولیں گے، زبانیں ہم نے بند کر دی، اس پر مہر لگا دی، تو جب وہ سارے بول کے کہیں گے اللہ پھر ان کی زبان کھولے گا، اللہ فرمائے گا ہاں بتاؤ اب تو تمہارے اعضاء ہی تمہارے خلاف بول پڑے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے یوم الذلہ، یہ رسوائی کا دن ہوگا، یہ سب سے زیادہ تباہی کا دن ہوگا، اور یہاں پہ یہ رسوائی کا دن، تباہی کا دن ان کے لیے رسوائی والا دن ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم الکاذبون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما کے قیامت تک کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زبان پاک کی صداقت کی گواہی دی، صحابہ کرام اور دین کی صداقت کی گواہی دی، اور ان کے جھوٹے ہونے پر مہر لگا دی، مہر ثبت کر دی۔ فرمایا لوگوں یاد رکھنا یہ منافقی جھوٹے ہیں، یہ تمہارے ساتھ بھی جھوٹ بولتے، ہمارے نبی کے ساتھ بھی یہ جھوٹ بولتے تھے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، شاید کسی حدیث پاک یہ آپ کو سنائی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 نشانیاں جو بتائی ہیں منافق کی، فرمایا منافق کی 3 بڑی نشانیاں ہیں، اس میں سے سرکار نے جو سب سے پہلی نشانی گنوائی ہے وہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، فرمایا جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا۔ اس لیے کہ منافقوں کا یہ طریقہ تھا، منافق یہی کرتے تھے کہ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں آتے جھوٹ بولتے، اور انہوں نے اللہ کو بھی نہ چھوڑا، اللہ کی بارگاہ میں بھی جھوٹ بول دیا، حالانکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہے، اگر انہیں یہ یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ علیم و بذات الصدور ہے تو کیا اللہ کیا کہ جھوٹ بولتے؟ نہیں بولتے۔ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے اپنے رب کو بھی نہیں مانا، اپنے رب کو بھی نہیں مانا۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کے طور پہ ایک اور مقام پہ فرمایا ان المنافقین
فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا یہ لوگ جو منافق ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اور اس پر عبداللہ ابن ابی جنہیں منافقین کا سردار کہا جاتا ہے، رئیس المنافقین بھی اسے کہا جاتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مدینہ میں رہتا تھا، مدینہ شریف میں رہتا تھا۔ تو اس کا کام کیا تھا کہ جناب ادھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اور جتنے بھی غزوات ہوئے، ادھر ان کے پاس اپنے لوگ بھیج دیتا کہ جناب یہ تمہارے لوگ آئے ہیں مکے سے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، تم ان پہ حملہ کر دو، ہم تمہارے سامنے نہیں آئیں گے، ہم تمہارے سامنے نہیں آئیں گے۔ اور جب ابو جہل نے پیغام بھیجا تھا عبداللہ ابن ابی کو کہ ہمارے کچھ باغی تمہارے پاس آئے ہیں، یہ سیرت میں ایک موجود ہے، سیرت ہشام جو سب سے پہلی دنیا کی سیرت کی کتاب ہے، ابن ہشام نے لکھی، اس میں یہ بات موجود ہے عربی میں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو جہل کو پیغام بھیجنے والا اور اس کے پیغام کا جواب دینے والا عبداللہ بن ابی کیا کہتا ہے، اے ابو جہل یہ تمہارے باغی ہیں اور تم انہیں لے جاؤ واپس، ہم تمہارا بالکل تمہارے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے، اور تم چاہو تو ہم ان کو تمہارے حوالے بھی کر سکتے ہیں اور تم یہاں سے واپس لے جاؤ۔ ادھر یہ پیغام بھیج رہا ہے اور ادھر آگے وسلم کے پاس آگے کہتا ہے جی مکہ والے آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور وہ کچھ آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ ایسا ظالم تھا اور ایسا یہ منافق تھا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ جب اس کے قبر پہ سرکار تشریف لے گئے، ظاہر ہے ساری عمر ایسے ہی وہ کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، کیا فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ پیارے حبیب یہ منافق ہیں، آپ کی رحمت ہے آپ نے کر دیا، لیکن رب یہ گوارا نہیں کرتا۔ آپ نے آئندہ کسی منافق کی نہ جنازہ پڑھانی ہے، نماز جنازہ پڑھانی ہے، اور نہ کسی منافق کی آپ نے قبر پہ جانا ہے۔ آپ جو چلے گئے سو چلے گئے، آئندہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے وحی نازل فرما کے اپنے حبیب پر بھی یہ بیان لگا دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ منافق نے کتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ 4 دن پہلے میں نے ایک جملہ بولا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کیا آج تک اس لمحہ تک اسلام کو اتنا کافر نے نقصان نہیں پہنچایا جتنا مسلمان کی روپ اور شکل میں منافق نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اور اس کی سب سے جو بڑی دلیل ہے وہ واقعہ کربلا، سب سے بڑی دلیل واقعہ کربلا۔ ان میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو کافر تھا، ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جو کلمہ نہیں پڑھنے والا تھا، سارے کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہزادہ رسول اور شہزادہ بطول کو شہید کر کے اور بچوں کو شہید کر کے انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب کہا تھا۔ یہ وہ سیاہ چیپٹر ہے، یہ وہ سیاہ باب ہے جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی آنکھیں ہم سب کی شرمندہ ہے۔ اور جب ہم سے نان مسلم یہ سوال کرتا ہے، باقاعدہ ہندوؤں نے اس پر بہت سارے آرٹیکل لکھ دیے، انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے اسلام کا نقصان کیا ہے، اسلام کا نقصان سب سے زیادہ تو مسلمانوں نے خود کیا ہے، ہمیں یہ بتاؤ۔ اس کی وہ بڑی مشہور اس کی نظم بھی تھی کہ اگرچہ میری تقریر یہ قابل تحریر نہیں اور میری تحریر قابل تقریر نہیں، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں۔ کہتا ہندو ضرور ہوں لیکن میں امام حسین کا دشمن نہیں ہوں۔ تو یہ چیز کیا ہے، یہ منافقین کے حوالہ سے وقت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے انہی کے حوالہ سے کیا بات ارشاد فرمائی، اس پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔